اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستو، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے محنت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت ضرور کرنا پڑے گی، لیکن آپ کو 100% اس میں کامیابی ملے گی۔ اب اس عمل کے، اس وظیفے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے، پہلے فائدے سن لیں، اس کے بعد تفصیلاً آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کو اس میں یقینی طور پر کامیابی ملے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو اولاد کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ اس تصور سے اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ ایک اچھا اور نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو پانی کے گلاس پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر کے وہ پانی آپ اپنے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کے بہت سے وظیفے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور سورۃ کوثر کی فضیلت اور اس کی عظمت بھی آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ صرف سورہ الکوثر کا یہ وظیفہ شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 40 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں، بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ 1-2 دن عمل کرنے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ جب آپ محنت کریں گے تو محنت کا پھل بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ تو سورۃ الکوثر کا یہ جو وظیفہ آپ نے 40 دنوں تک پڑھنا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں اور اس دوران ان کے خاص ایام آ جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ سورۃ الکوثر اتنی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو بچے کو زبانی یاد ہے، اور خاص ایام میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہے، تو آپ زبانی اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ ان 40 دنوں میں کسی دن یہ وظیفہ، یہ عمل کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ اتنے دن اس عمل کو زائد پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 40 دن آپ مکمل کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر آپ نے ہرگز اس عمل میں ناغہ نہیں کرنا۔ اس بات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب عمل آپ سن لیں کہ عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوستو، جس دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے، اس دن سے آپ نے اپنے دنوں کو اکاؤنٹ کرنا شروع کر لینا ہے، اور 40 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جس دن بھی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔
دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور چھوٹی سی بات کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ خیرات ضرور کر لینا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتے ہیں، پیسوں کا صدقہ کرنا چاہیں تو پیسوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز کا صدقہ کرنا چاہیں تو کسی اور چیز کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں یا آپ کے پاس پیسے نہیں کہ آپ صدقہ کر سکیں تو کسی کو اچھی بات ہی بتلا دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا بہت صدقہ ضرور کر لیں۔ صدقہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے اس مقصد کا تصور کر لینا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کا تصور کر لے کہ یا پروردگار، میں اپنے فلاں فلاں مقصد کے لیے، اپنی فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اب جب آپ نیت کر لیں تو نیت کرنے کے بعد آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ چند دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں، بلکہ عمل کو آپ نے مسلسل 40 دنوں تک ہی جاری رکھنا ہے۔ 5 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے، 10 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے، لیکن عمل آپ نے مسلسل 40 دنوں تک ہی جاری رکھنا ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ لیکن جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔